جو کل کا سبق تھا اس کے اندر ہم نے حرکات کا بیان پڑھا تھا کہ حرکت کی لغوی معنی کیا ہے، اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے، تو یہ سبق کچھ بیان کیا۔ تو حرکت کا جو ضد ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ ہے سکون۔ اگر کوئی چیز ہل رہی ہو اور پھر رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز حرکت کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ساکن کھڑی ہو، کوئی حرکت نہ کرے، سمپل کھڑی ہو، اس کے اندر کوئی ہلنا نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ساکن ہے۔ تو یہ دونوں ایک اپوزٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں کہ سکون کا جو ضد ہے وہ حرکت ہے، اور حرکت کا جو ضد ہے وہ سکون ہے۔ تو جب حرکت کا ذکر ہو چکا تو اب سکون کا بیان کر رہے ہیں کہ اس کی پہلے تعریف کریں گے، جس طرح اس کی تعریف کی کہ اس کی لغوی معنی کیا ہے، اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے، اسی طرح اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ سکون کے لغوی معنی ٹھہرنا ہے، سکون کی اصطلاحی معنی سلب حرکت یعنی حرکت کا نہ ہونا ہے۔ سلب یہ علم منطق کے اندر آپ پڑھیں گے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سلب، دوسرا ہوتا ہے ایجاب۔ تو سلب کا مطلب ہے نہ ہونا، اور ایجاب کا مطلب ہے ہونا۔ سلب حرکت یعنی حرکت کا نہ ہونا۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حرکت تین چیزیں ہیں، زبر، زیر، پیش۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ سکون ہوگا، یعنی حرکت کا نہ ہونا۔ تو سلب حرکت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حرکت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سکون ہوگا۔ اگر کوئی چیز حرکت نہیں کرتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ساکن ہے۔ جیسے زمین کے بارے میں سائنسدانوں کا اختلاف ہے کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے، تو یہی چیز آپ یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں کہ سکون کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس علامت کو، یہ جو لکیر کے اوپر چیز کھڑی ہے نا، اس کو کہتے ہیں سکون۔ اور اس کے دو نام ہیں، سکون بھی کہا جاتا ہے اور جزم بھی کہا جاتا ہے۔ سکون بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو جزم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے دو نام ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یا جس حرف کے اوپر سکون ہو، آپ کہہ لیں جس پر سکون ہو اس کے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جو ساکن حرف ہے جس کے اوپر سکون ہے، تو اس سے پہلے جو متحرک حروف ہوگا، جو حرکت والا حرف ہوگا، اس حرف کے ساتھ اس ساکن حرف کو ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر نون مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر نون کیا ہے؟ ساکن ہے، کہ اس کے اوپر سکون ہے۔ پھر اس سے پہلے اس کا جو ماقبل ہے وہ کاف ہے، اور کاف کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے۔ کون سی حرکت ہے؟ پیش والی حرکت ہے۔ تو اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کاف کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کاف نون پیش کن، کاف نون پیش کن۔ تو یہ اس کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کرنے کے بعد اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں کہ سکون کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو سکون کی ابتداءً دو قسمیں، سکون اصلی اور سکون عارضی۔ آپ الفاظ سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اصلی جو اصلی ہو، اور عارضی جو کسی عارضے کی وجہ سے آیا ہو، کس کا عوض بن کے آیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں عارضی۔ تو سکون کی ابتداءً دو قسمیں، سکون اصلی اور سکون عارضی۔ پھر کہتے ہیں کہ سکون اصلی کی تعریف کریں گے، پھر اس کی اقسام بھی بیان کریں گے۔ تو سکون اصلی وہ سکون ہوتا ہے جو وقف اور وصل میں قائم رہے۔ اصلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قائم ہی رہے، دائم رہے، کبھی بھی وہ ہٹے نہ، تو اس کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ جیسے آل آن، تو یہاں پر جو لام ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، لام ساکن ہے، اور اس پر جو سکون ہے وہ سکون اصلی ہے۔ اور سکون اصلی کو سکون لازمی بھی کہا جاتا ہے اور سکون وضعی بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ سکون اصلی کی تعریف کی کہ سکون اصلی وہ سکون ہوتا ہے جو وقف اور وصل کی حالت میں نہیں گرتا، قائم ہی رہتا ہے، کھڑا ہی رہتا ہے۔ وقف کی معنی ہے کہ ٹھہرنا، کہ جب آیت مکمل ہوتی ہے یا کوئی ایسی وقف کی علامات آتی ہیں تو جب ہم اس کو وقف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سکون گر جاتا ہے ملانے کی وجہ سے۔ جیسے جاءت، جات کا مطلب کیا ہے؟ وہ عورت آئی۔ تو اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں
جاء تمراتو، تو یہاں پر جو تا کے اوپر سکون تھا، جاء تمراتو، تو تا کے اوپر جو سکون تھا وہ ملانے کی وجہ سے کیا ہو گیا، گر گیا، تو اس کو کہتے ہیں وصل۔ تو یہ وصل کی وجہ سے جو سکون گر جائے اسے سکون اصلی نہیں کہتے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح جو وقف کی حالت میں سکون گر جائے اس کو بھی سکون اصلی نہیں کہتے۔ سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں جو وقف کی حالت میں، جو وصل کی حالت میں نہ گرے، قائم ہی رہے، اسے سکون اصلی کہتے ہیں۔ پھر سکون اصلی کے تین نام بتائے۔ ایک نام تو یہ ہے کہ وہ سکون اصلی ہے، دوسرا نام یہ ہے کہ وہ سکون لازمی ہے، اسی طرح اس کا تیسرا نام بھی ہے سکون وضعی۔ اس کے بعد سکون اصلی کی علامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ سکون اصلی کی کتنی علامات ہیں، تو اس کی دو علامات ہیں، جزم اور تشدید۔ تشدید کے اندر میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا کہ جو حرف مشدد ہوتا ہے جیسے مددن، اصل میں یہ اس کا جب ادغام کیا گیا تو یہ بنا مدن، تو یہ اصل میں کیا تھا، مددن۔ پھر پہلے دا کو ساکن کیا، دال کو ساکن کرنے کے بعد متحرک دال کے اندر اس دال کا کیا کیا، ادغام کیا۔ تو جو تشدید ہوتی ہے اس تشدید کے اندر جو مشدد حرف ہوتا ہے اس کے اندر دو حرف ہوتے ہیں، اور جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے۔ تو پہلا حرف پہلی اس کی علامت ہے جزم اور دوسری علامت ہے تشدید۔ سکون عارضی کی تعریف، سکون اصلی جب پڑھ لیا تو اس کے بعد سکون عارضی کی تعریف کے اندر آتے ہیں کہ سکون عارضی وہ سکون ہوتا ہے جس میں کوئی متحرک حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے۔ سکون عارضی وہ سکون ہوتا ہے جس میں کوئی متحرک حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے۔ جب وقف کریں گے پہلے وہ حرف ساکن نہیں تھا، پہلے وہ حرف تھا متحرک، پھر جب ہم نے وقف کیا تو وقف کی وجہ سے اس حرف کو، متحرک حرف کو کیا کر دیا، ساکن کر دیا۔ جیسے رب العالمین، یہ اصل میں کیا تھا، رب العالمین، نون کے اوپر زبر تھی، نون مفتوح تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وقف کیا تو وقف کرنے کی وجہ سے اس متحرک حرف کو ہم نے سکون کے اندر تبدیل کر دیا، تو اس سکون کو کیا کہتے ہیں، سکون عارضی۔ تو یہ سبق تھا، سبق سمجھ آ گیا؟ کوئی بات رہ گئی ہو، سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔